بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید ہاشمی بول رہا ہوں۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کا وجود اس وقت اس کے اندر ایک لرزہ براندام ہو رہا ہے، اور ہماری معیشت دیکھ لیں، ذرا سی یہ بارشیں آئی ہیں تو اس کے ساتھ جتنا نقصان پاکستان کو ان بارشوں سے ہو رہا ہے، زراعت ہماری ڈوب چکی ہے۔ فصلیں جو ہیں، کپاس ہو، گندم ہو، جو کچھ کہیں سے بہتر حالت ہو سکتی ہے کسان کی، وہ تو زندہ درگور ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر ہماری معیشت کھڑی ہوتی ہے۔ ساری فصلیں، وہ کوئی ایک نہیں بچی اس وقت، وہ نہیں ہے۔ آپ کی معاشی حالات یہ ہے کہ پورے ملک میں آج بھرپور طریقے کی جو انہوں نے کال دی تھی، تو دکانداروں کا ایک طریقے کا احتجاج، تو وہ آج برپا ہو گیا ہے۔ بارش کے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا تھا بھٹو صاحب کا جو جوابی انقلاب تھا وہ دکانداروں کا انقلاب تھا۔ یہ حقیقت بھی ہے۔ جب منڈیاں بند ہو گئی پورے ملک میں، تو پھر بھٹو صاحب کا اقتدار پہ رہنا مشکل ترین چیز نظر آتی تھی، اور وہی ہوا۔ آج میں تفصیل میں چلا جاؤں گا کہ ہماری معیشت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بار بار کہتا رہا ہوں کہ ایران کے ساتھ ہماری جو وعدے ہیں، جو لائن ہم نے دی ہوئی ہے، اس کو ہمیں بچھا کے دینا ہوگا۔ اب وہ چلے گئے ہیں یا چلے جائیں گے عالمی عدالت کے اندر، تو یہاں ہماری جو کچھ ہماری فوجی قیادت نے دکھایا ہے کہ اس کو ایسے دیکھو، ہماری آنکھوں سے دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہمیں پھنسانا چاہتا تھا، ہم نے ان کے 18 ارب کا معاہدہ تو کر لیا تھا، لیکن اس کی تیزی تراری سے ہم نکل آئے۔ اب اندازہ کریں، یہ ہے ایک ملک جس کو اپنے وعدوں کا، اور وہ معاہدہ بھی پاکستان کے حق میں ہے، اس کے ٹوٹنے پہ، بھائی اگر آپ لوگ سمجھتے تھے یہ پاکستان کے خلاف معاہدہ آپ کر رہے ہیں، تو 15 سال تو ہو گئے، بار بار آپ بتاتے قوم کو۔ ہم سمجھتے رہے کہ اس کا پاکستان کا فائدہ ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا پاکستان کا فائدہ ہے۔ اب آپ کہہ دیتے ہیں نہیں جی، ہم نے تیزی تراری کی ہے اور اس پھندے سے ہم نکل آئے۔ یہ کون سا ملک ایسے کرتا ہے؟ کہیں کا نہیں رکھا انہوں نے۔ اب یہ جو صورتحال ہے میرے بچوں، میرے جو ہی پاکستان بنا ہے، دیکھیں انڈیا اور پاکستان بالکل ایک طریقے کا مزاج رکھنے والے ہیں۔ اگر مذہبی ہیں
تو ہندو بھی ایکسٹریم کا مذہبی ہے. اس کے لیے 2-3 ہزار سال اپنے اوپر غلامی قبول کر لی، لیکن انہوں نے اپنے مندر بناتا چلا گیا. وہ اس کا اپنے مذہب کے اندر، فیتھ کے اندر یقین تھا، اور آج تک انہوں نے اور زیادہ طریقے سے وہ کہتے ہیں اب تو ہم سناتن دھرم کے رکھوالے ہیں، ہم اس مذہب کو بچانے والے ہیں. وہ ہم سے زیادہ مذہبی ہیں. جھوٹ میں ہم بھی بولتے ہیں اور مذہب کی بات بھی ہم کرتے ہیں. ہم اس سے زیادہ مذہبی ہیں. ہم تو ایک آج فکرے پہ دوسرے فرقے کو اس کو کافر قرار دے کے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی کئی ان کے فرقے ہیں. پھر اس ملک کا جتنے بے ایمان وہ ہیں، ہم بھی اتنے ہی بے ایمان ہیں. ملکی معیشت کے اندر بھی باہر بھی ہے کوئی ان کو. لیکن جب یہ پاکستان اور ہندوستان بٹا تو ہندوؤں کو ایک سمجھ آئی ہوئی تھی کہ ہم 2-2.5 ہزار سال ہم غلام رہے ہیں. کہتے تھے 1,000 سال ہماری اپنی حکومتیں تھیں. بہرحال 1,000 سال پہ تو سارے کے سارے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے تاریخ کے غلام بول رہے ہیں. ہم تو ان کے بھی آقا رہے ہیں. تو جب پاکستان اور ہندوستان بٹا ہے، انہوں نے ایک چیز پکڑ لی. آج ہمارے ساتھ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اور جو ہم بلوچستان والوں سے کر رہے ہیں، یہ ناقابل یقین ہے. جو کچھ ہو رہا ہے انسان ایسا کر نہیں سکتا. لیکن ہماری چونکہ ہماری جو ہے ہمارے مقتدرہ نے کہا ہے کہ وہ سارے جو ہیں سارے بلوچستانی جو وہ اس ملک کے غدار ہیں. ان کا مارنا جو ہے، جو خیبر پختونخوا کے قریب ہیں وہ خوارج ہیں. وہ خوارج ہو گئے، یہ کافر ہو گئے، سازشی ہو گئے. پنجاب کے اندر جو ہے لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں. بنگالیوں کو ہم نے پہلے ہی اسی طریقے سے نکال دیا. انہوں نے بھی صد شکر کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں. اب ان کی جو صلاحیتیں دیکھیں، وہ وہی بنگلہ دیش کی ٹیم کھڑی جو ہے وہ آپ سے جیت جاتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی یہ وجہ بن گئی. وہ کوئی وجوہات نہیں بنی. جو انڈیا نے ترقی کی ہے، ہم بھی اتنی ترقی اس کے سے زیادہ بہتر ہمیں پاکستان کے حالات ملے. ہم نے پاکستان کو اپنے بندوقوں کے ساتھ مار کے ٹھوکرے، ان کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے پاکستان کو کر دیا ہے ہماری مقتدرہ نے. لیکن فرق کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر بھی آج بلوچستان سے زیادہ وہاں نعرے لگتے ہیں انڈیا سے الگ ہونے کے. 700 ضلع ہیں انڈیا کے، 700. ان میں سے 200 ضلعوں میں انڈیا کی آج حکومت نہیں ہے. ناگالینڈ ہو یا تامل ناڈو کے علاقے ہیں یا نارتھ کے اندر آگے چلے جائیں تو وہ آزادی کی تحریکیں چل گئی ہیں. وہاں پہ ان کا نظام ہے، انڈیا کا نظام بھی نہیں ہے. اور دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ میواڑ ہے، میواتی قوم آپ جانتے ہیں. انہوں نے ہندوستان کے اندر سب سے بہادر قوم ہے میواتی. تو انہوں نے
وہ الور میں ہیں یا ہماچل پردیش کے اندر ہیں، انہوں نے، یا پھر آپ کو نیچے آ جائیں گے ہریانہ میں ہیں، اس کے اندر وہ قوم بڑی خوفناک قوم ہے. ان کے علاقے کو پاکستان کہتے ہیں. وہاں ہندو جا کے دکان نہیں کھول سکتا. یہ ہمارے ساتھ ہے، پنجاب کا حصہ ہے جو میوات، اب تو الگ ہو گیا وہ. یعنی وہاں پہ مسلمان ہندو تلاش کرنا مشکل ہے. وہ پاکستان ہے. انہوں نے نام ہی پورا انڈیا کہتے ہیں یہ پاکستان کا علاقہ ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ حکومت بھی ISI کی ہے. تو ہندوستان تو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. لیکن انہوں نے ایک چیز کی ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ترقی بھی کر رہا ہے، دنیا میں اس کی بات سنی بھی جاتی ہے، مانی بھی جاتی ہے. اب روس اور اس کی جو یہ جنگ لگی ہوئی ہے، وہ اپنی مذاکرات کرنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین کو قبول کر رہے ہیں. کہاں سے کہاں پہنچ گیا انڈیا؟ ہم اسی کے ساتھی ہیں. ہم کہاں سے کہاں نیچے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، بک منگوں کی قوم ہو گئے ہیں. ہم تو اللہ کے ایک اللہ میں یقین رکھتے ہیں، ان کا تو اللہ کوئی 400-500 ان کے بھگوان ہیں. اگر مذہب ترقی دے سکتا تو ہم ہی ترقی کرتے نا. صرف مذہب کے حوالے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت بنوا لیا. ہمارا ایمان بھی ہے، اس کے بغیر ہم کچھ ہیں ہی نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن تمام جذبوں کا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مذہب کے ساتھ چلنے سے آپ کے ترقی ہو سکے گی. پوری دنیا کے اندر لوگ اللہ کو مان ہی نہیں رہے. جاپان مانتا ہی نہیں ہے. انڈیا کے تو کئی خدا ہے. تو یہ ایک بات انہوں نے پکڑی کہ آج تک جتنے الیکشن ہم نے کرائے ہیں پاکستان بننے کے بعد، خواب پہلا الیکشن اور جگتو فرنٹ نے جیت لیا پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں، ہم نے اس کو اقتدار نہیں دیا. جس نے اکثریت حاصل کی اس کو اقتدار نہیں دیا ہم نے. پھر تو اب الیکشن جو ہوتا ہے وہ ایک سیزن کماتی ہے. ہماری اپنی مقتدرہ پر الزام آ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ الیکشن بیچا بھی صحیح، خریدا بھی صحیح. ایک سیٹ، یہ جو 8 فروری والا الیکشن ہے، ایک سیٹ بیچی گئی، خریدی گئی. پارٹیوں کی تخصیص ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا ہم دیکھیے ہمارا کوئی ایک الیکشن نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ بغیر دھاندلی کیے ہوا ہے. انہوں نے کہا ایک بات کہ الیکشن کریں گے، ضرور کریں گے. ہم اس کو آپ دیکھ لیں، ان کو بھی 77 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے. ایک الیکشن نہیں ہے جس کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگے ہوئے ہوں. ناگالینڈ والے بھی ووٹ ڈال دیتے ہیں. وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بن گیا ہے اور ہم سب سے بڑے ڈاکو بن گئے ہیں جمہوریت کے. ووٹ چرانے والے، ووٹ بیچنے والے، یہ کوئی اور نہیں بیچتا. ہم نے پوری بدقسمتی سے یہ فیصلے ہمارے چلے گئے ان کے ہاتھوں میں. پاکستان کہاں سے ترقی کرے گا؟ تو یہ میری بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں دیکھتا ہوں رستہ ان کے پاس کوئی نہیں رہ گیا. میں کل بھی پرسوں بھی یہ بات کر رہا ہوں
یہ رستہ ان کے پاس کوئی نہیں رہ گیا، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کر لیں گے، لیکن کوئی ایک الیکشن تو بغیر دھاندلی کے کرا دیتے۔ آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہی ہمارے ناخدا ہیں، ناخدا کیا آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، وقت کے خدا کے لیے اس اجڑی پجڑی قوم کے مقدر کو سنوار نہیں سکتے تو بگاڑو تو نہ، مت بگاڑو۔ تھینک یو۔